کبھی اس ملک میں گئے تک نہیں. اللہ جل شانہ کے دربار میں دامن پھیلا دیا. رب ذوالجلال کی قسم نبی اپنے آپ کو خدا کا کتنا محتاج سمجھتا ہے. کلیم اللہ ہے, اللہ کا پیغمبر ہے, رسول ہے, پروردگار عالم کا نمائندہ ہے, لیکن راستہ چلتا ہوا بھی تم کسی آدمی سے پوچھو گے, مکان والے سے پوچھو گے, دکان والوں سے پوچھو گے, راہ گزر لوگوں سے پوچھو گے, کلیم اللہ کا حال دیکھو. ربی عسیٰ ان یہدینی سواء السبیل, اور میرے پروردگار جدھر کو میں چلا ہوں مجھے راستہ معلوم نہیں, تو ہی مجھے سیدھا راہ چلائے گا. حالانکہ تمہارے میرے ذہن میں یہ کبھی بات بھی نہ آئی ہوگی کہ راستہ بھی اللہ سے پوچھا کریں. ہمارا خیال تو یہ ہے کہ راستے کا اللہ کو کیا پتا, راستہ تو آنے جانے والے لوگ ہی جانتے ہیں نا. مگر یہاں فرمایا سا ربی ان یہدینی سواء السبیل, میرے پروردگار تیرے سوا مجھے راہ چلانے والا کوئی نہیں, راستہ بتانے والا کوئی نہیں, امن کا عافیت کا راہ تیرے سوا مجھے کون بتا سکتا ہے. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهُمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر. موسیٰ علیہ السلام مدین میں جا پہنچے, علاقے میں جا پہنچے. شعیب علیہ السلام کا زمانہ ہے, اللہ کے نبی ہیں, پیغمبر ہیں اللہ پاک کے بھیجے ہوئے. مدین کے علاقے میں موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے. راستہ خدا سے پوچھا, وہاں جا کے دیکھا ایک کنواں ہے, پانی پلا رہے ہیں جانوروں کو لوگ. دو لڑکیاں ہیں وہ اپنی بکریوں کو زبردستی روک کے کھڑی ہیں. بکریاں پانی پینے کے لیے کنویں کی طرف بڑھ رہی ہیں مگر وہ جانے نہیں دیتی. نبی چونکہ رحم دل ہوتا ہے اس لیے موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ نہ سکے, آگے بڑھے اور ان لڑکیوں سے کہا کہ تم ان بکریوں کو, بے زبان جانوروں کو پانی کیوں نہیں پینے دیتی؟ یہ پانی کی طرف جا رہی ہیں, تم ان کو پانی پینے دو. وہ کہنے لگی آج ہمارا نمبر نہیں, آج ہماری باری نہیں, آج پانی پینے کی ہماری باری نہیں. انہوں نے کہا اچھا پانی پینے کی بھی باری ہوتی ہے کہ ہاں آج ان لوگوں کا نمبر ہے, ہمارا نمبر کل آئے گا. اور بکریاں پیاسی ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے زبان جانور اور وہ پیاسا ہو, نمبر کہے گا. بڑے قد و قامت کے مالک تھے موسیٰ علیہ السلام. ویسے بھی نبی اعضاء کے اعتبار سے, شکل کے, صورت کے اعتبار سے ہر نقص سے پاک ہوتا ہے, مبرہ اور منزہ ہوتا ہے. یہ تو ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ اس زمانے میں ایک آنکھ سے کانا بھی نبی آ جاتا ہے. ایک جگہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں, حالانکہ امام مہدی کی اماں کا نام آمنہ ہوگا, اس کی ماں کا نام گھسیٹو ہے. کسی طرح سے بھی صحیح نہیں. ہر نبی, ہر رسول پیر کے ناخون سے لے کر سر کے بالوں تک بالکل تمام عیبوں سے پاک ہوتا ہے. نمائندہ خدا کا ہو اور اس میں کوئی خامی ہو. یہ تو ہو سکتا ہے کہ حکومت کے نمائندے ہوں, حکومت کے افسر ہوں اور وہ بیچ میں چوہے کی طرح کاٹتے رہے. خدا کا نمائندہ بالکل پاک اور منزہ اور مبرہ ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام قد و قامت کے مالک تھے, بڑے حسین و جمیل تھے. بکریاں جو لڑکیوں نے روک رکھی تھی ان لڑکیوں کو کہا ایک طرف آ جاؤ, تم چلو.
بکریاں پیاسی ہیں، تم نمبر لگائے کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمارا قصور نہیں ہے، وہ اگلے نہیں پینے دیں گے، وہ کنویں پہ جو کھڑے ہیں آج ان کا نمبر ہے۔ وہ کہنے لگے میں پلاؤں گا۔ کنویں پہ گئے، فرمایا کیا بات ہے، ان بکریوں کو پانی کیوں نہیں پینے دیتے؟ لگا ان کا نمبر آج نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ذرا آنکھ دکھائی، انہوں نے کہا پھر لگاؤ نمبر سب کا، بتاؤ نمبر کیسے ہوا کرتے پانی پینے کے؟ لگا بھئی یہ تو کہ دوسرے دیش کا آدمی معلوم ہوتا ہے بھی بڑا تکڑا، کہیں رگڑا ہی نہ لگا دے، ان بکریوں کو پانی پینے دو۔ انہوں نے پانی پینے دیا، ایک طرف ڈر کے بھاگ گئے، وہ پانی کیا پینے دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو پانی پلایا، حتیٰ یصدر الریاح وابونا شیخ کبیر۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا لڑکیوں تم کیوں بکریاں چراتی ہو؟ تمہارا بھائی کیوں نہیں چراتا؟ تمہارا ابا کیوں نہیں چراتا؟ تمہارے گھر کا کوئی لڑکا آدمی کیوں نہیں چراتا؟ وہ کہنے لگی حتیٰ یصدر الریاح وابونا شیخ کبیر۔ اللہ والے بھائی ہمارا ہے کوئی نہیں، باپ ہمارا بوڑھا ہو چکا ہے، گھر میں ہے کوئی نہیں، اس لیے ہم خود بکریاں چراتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلا دیا، ان لڑکیوں کے حوالے کر دیا کہ اب لے جاؤ ان کو، اور تم نے بھی پینا ہے تو تم بھی پیو، کوئی نہیں روک سکتا تمہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے بکریاں لے کر وہ لڑکیاں روانہ ہو گئیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسے وقت میں ہمدردی کی جب کئی دن کا فاقہ تھا، بھوکے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ اب نعوذ باللہ معاذ اللہ پیغمبر ٹھگی تو مارا نہیں کرتا کہ چلتے چلتے راستے میں کسی سے ٹھگی مار لیتے، ہم تو کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے ہیں نا۔ فرمایا فسقى لهما ثم تولى الى الظل، ان کو پانی پلانے کے بعد ثم تولى الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ اکبر۔ پانی پلانے کے بعد کچھ دور آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ نبی کا مشن دیکھو، نبی کا طرز طریقہ دیکھو، نبی کا معیار زندگی دیکھو، کئی دن کی بھوک ہے، کئی دن کا فاقہ ہے، ان لڑکیوں سے آتا پتہ نہ پوچھا، ان لڑکیوں کو رغبت نہ دلائی، مجھے کھانا کھلا دینا، اور بھی کوئی بات نہ کی۔ فرمایا فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ درخت کے نیچے موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں اور اپنے پروردگار کے حضور میں جھولی پھیلا دی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور میرے پروردگار تجھے معلوم ہے کئی دن کا فاقہ ہو گیا، کئی دن کی بھوک کاٹ بیٹھا ہوں، کئی دن سفر کرتے کرتے گزر گئے، اور میرے پروردگار تیرا نبی ہوں، تیرا بھیجا ہوا بندہ ہوں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور میرے مالک میرے پیٹ میں بھوک لگی ہے، مجھے بڑی پریشانی ہے، تیرے دروازے کا فقیر ہوں، میری جھولی بھر دے۔ مالک کائنات یہ پیٹ تیرا لگایا ہوا ہے، یہ بھوک بھی تیری پیدا کرتا ہے،
میں کسی مکان والے کے پاس کیوں جاؤں، میں کسی رہائشی کے پاس کیوں جاؤں؟ وطن میرا نہیں، دیش میرا نہیں، علاقہ میرا نہیں، خاندان میرا نہیں، قبیلہ برادری میری نہیں، میرے تو تمام پیچھے رہ گئے، میں تو فرعون سے نجات پا کر کے آیا ہوں، اور میرے پروردگار ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اولو العزم پیغمبر ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، پیغمبر بننے والے ہیں، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، لیکن کہتا ہے الہی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تیرے دروازے کا محتاج ہوں، تیرے دروازے کا بھکاری ہوں، بھیک مانگنے والا ہوں، میرا دامن بھر دے، میرا پیٹ بھر دے، مجھے کھانا کھلا دے۔ نبی اللہ سے مانگ رہا ہے، پردیس میں جا کر کے بھی لفظ فقیر موجود ہے۔ آج ہم نے بھی کبھی دعا مانگتے ہوئے کہا یا اللہ میں تیرے دروازے کا گداگر ہوں، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں تیرے دروازے کا۔ ہمیں فقیر کہتے ہوئے اپنے آپ کو شرم آتی ہے۔ لو خان ہو کر فقیر بنے، شیخ ہو کر فقیر بنو، چودھری ہو کر فقیر بنوں، محتاج بنوں خدا کا۔ پروردگار عالم نے جب سنا دریائے کرم جوش میں آ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك۔ اللہ میاں نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام روٹیاں مانگ رہے ہو، کھانا مانگ رہے ہو؟ جی حضور۔ فرمایا کھانا کھانا نہیں، کھانا پکانے والی تجھے دے رہا ہوں، میں نے تیری شادی کا انتظام کر دیا۔ موسیٰ تم کہتے ہو میں پردیسی ہوں، یہاں میرا کوئی نہیں۔ موسیٰ تو میرا ہے، میں تیرا ہوں، تجھے تیسرے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ وطن کو کیا کریں گے؟ آپ دیش کو کیا کریں گے؟ آپ کنبہ قبیلہ برادری کو کیا کریں گے؟ میں جو تیری ساتھ ہوں، جھولی تیری ہو، عطا میری ہو، مانگنے والا تو ہو، بھر دینے والا میں ہوں، تو مانگے روٹی میں تیرا گھر آباد کر دوں۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا۔ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک آئی، اللہ کی ذات عالم الغیب ہے، بے نیاز ہے، قرآن کریم میں اس بات کو نقل کیا۔ اللہ میاں جانتا تھا کہ آخری قیامت کا نزدیک وقت ہوگا تو لوگ بڑی اعتراض کیا کریں، تو یہیں سے پکڑ لیتے کہ دیکھو جی نبی کی بیٹی بھی تو بکریاں چرایا کرتی تھی، ہم اگر بے پرد پھر لیں تو کیا ہے؟ ایک تو ہر نبی کی شریعت میں فرق ہوتا ہے، دوسرے وہ زمانہ معلوم نہیں گا آپ کو کیسا تھا۔ آج کل کا زمانہ ہو اور عورتیں آزاد پھریں اور پھر وہ ایمان کے ساتھ قائم دائم رہیں، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم کی گھر والی ہے، ان کو فاروق اعظم نے کہا کہ اب تم مسجد میں نہ جایا کرو نماز پڑھنے کے لیے۔ حضور اکرم سب قید صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں ہر نماز میں مسجد میں آیا کرتی تھی۔ چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہے حضور کے وصال کے بعد کہ اگر آج حضور حیات ہوتے تو عورتوں کو مسجد سے منع کر دیتے۔ فرق پڑتا چلا کہ صدیق اکبر کا زمانہ ہے، فاروق اعظم کا زمانہ ہے۔ مسجدوں میں آئیں یا نہ آئیں یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، مسجد کے اندر مردوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کا تو عورتوں کو حکم ہی نہیں۔ البتہ فلم میں آنا عورتوں کا بالکل جائز ہے،
3 حصے عورتیں ہوتی ہیں فلم میں. اب یہ بات آپ سوچیں، ان کے خامند نہیں ہے، باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، اتنی آزادی ملی تو کیسے ملی اور کہاں سے ملی؟ کیوں ان کے دماغ اس قدر خراب کر دیے گئے؟ سیدھی سی بات ہے، ماں باپ حرام خور ہو گئے، بھاڑا کھاتے ہیں لوگ. کس کو پتا نہیں کہ یہ چال چلن اس طریقے سے کیوں چلا جا رہا ہے؟ ہر آدمی کو پتہ لگ جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین کی جس ٹکڑے پہ بدکاری ہوتی ہے، بدماشی ہوتی ہے، 40 میل ادھر، 40 میل ادھر، 40 میل ادھر، 40 میل ادھر، چاروں طرف خدا کی لعنت برستی ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین کے جس ٹکڑے پہ زنا اور بدکاری ہوتی ہو، 40 گز اس طرف، 40 گز اس طرف، 40 گز اس طرف، ہر طرف 40 گز، 40 دن تک خدا کی پھٹکار برستی ہے. نسلیں بگڑ جاتی ہیں. اسی لیے قرآن کریم نے پردے کا حکم دیا کہ یہ کھلی تو نکلا ہی نہ کرے، اس کو باہر نکلنے کی اجازت مت دو. ترقی یافتہ دور ہے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بھی ایک حق ہے کہ ان کو قید کر کے نہیں رکھنا چاہیے، ان کو بھی آزادی دو کہ تم بھی گھومے پھرا کرو. یہ ساری انگریز لانتی کی سازش ہے اور کالج کا فیض ہے یہ تمام کا تمام، جو پوری دنیا کی اس کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے. ویسے نام لیتے ہیں، ہم پنچن پاک کو ماننے والے ہیں، ہم 12 کو ماننے والے ہیں، کوئی کہتا ہم 18 کو ماننے والے ہیں، کوئی کہتے ہم شیخ عبد القادر جیلانی کے ماننے والے ہیں. تمہیں کیا معلوم ہے خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر وصیت فرمائی، او شیر خدا اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. پوچھا گیا کیوں؟ فرمانے لگی ساری زندگی میں مجھ پر غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، میرا جی چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی غیر کی نظر نہ پڑنے پائے. بکرے کی ایک کھال ہے، اسی میں علی مرتضیٰ کا اونٹ گھاس کھاتا ہے، رات کو فاطمہ اور علی کا وہی بستر ہے. گزر یوں ہوئی اور آخری وقت میں یوں وصیتیں ہو رہی ہیں. تم تو کسی کو بھی نہیں مانتے، نہ 5 کو، نہ 12 کو، نہ 18 کو، نہ سلسلے چشتیہ کو، نہ قادریہ کو، شیطان کو مانتے ہیں. جس لڑی کو پکڑو گے، سید عبد القادر جیلانی کی والدہ نے تھوڑی سی عمر ہے سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی، سر کے اوپر سوت کی گٹھڑی رکھ دی کہ یہ فلاں گھر دے کے آؤ اور پیسے ان سے سنبھال کر لانا بیٹا. بیٹے نے کہا اماں مجھے جو اتنا سمجھا رہی ہو کہ یوں جانا یوں آنا یوں جانا، خود کیوں نہیں چلی جاتی؟ کون سا سفر ہے؟ تو کہنے لگی بیٹا تجھے کیا معلوم ہے، میرے تیرے نبی نے مجھے باہر نکلنے سے منع کر دیا. 65 سال کی بوڑھی عورت باہر نکلنے سے کہتی ہے مجھے میرے اللہ نے منع کر رکھا ہے. ارے 65 سال کی بوڑھی جب گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی اور پھر دیکھا پھر گود سے عبد القادر جیلانی پیدا ہوا. یہ تمام کی تمام خرافات جتنی بھی آج پوری دنیا میں مسلمان برباد ہو گئے، یہ سب انگریز کی لعنت ہم نے اپنائی ہے. یہودیوں کا طریقہ ہم نے اپنایا، عیسائیوں کا طریقہ ہم نے اپنایا، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے خاندان کے سارے طریقے ہم نے چھوڑے. تو شعیب علیہ السلام کی بچی آئی، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، شرم کے ساتھ چلتی ہوئی آئی.
اور آ کے کہنے لگی قالت ان ابی یدعوک، میرے ابا نے آپ کو بلایا ہے، میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں وہ لڑکی جن کی بکریوں کو موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا تھا۔ اس زمانے میں ایک احسان اگر کوئی کر دیتا تھا اس کی بھی قدر ہوا کرتی تھی۔ ایک ہی دن تو پانی پلایا موسیٰ علیہ السلام نے، شعیب علیہ السلام لڑکی دینے کو تیار ہو گئے کہ اس نے احسان کیا، پیاسی بکریوں کو، پیاسی ہماری بچیوں کو پانی پلایا۔ اور آج اگر کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو الٹا وہ اس کے احسان پر پیشاب کرتا ہے، بھلائی کرو تو آگے سے ڈک مارتا ہے۔ انسانیت ختم ہو گئی، مردہ ضمیر ہو گئے، لوگوں کے حالات بگڑ گئے، اور یہ تمام کے تمام حرام خوراک کی وجہ ہے۔ جب پیٹ میں حرام جاتا ہے دل مردہ ہوتا چلا جاتا ہے، ضمیر مردہ ہوتا چلا جاتا ہے، ایمان بیچارہ مرتا مرتا مٹ جاتا ہے۔ کہنے لگی قالت الابی یدعوک، میرے ابا نے آپ کو بلایا ہے۔ کیوں بلایا؟ میری ان سے کوئی رشتہ داری نہیں، جان پہچان نہیں، میں تمہارے ابا کو جانتا نہیں، انہوں نے مجھے کیوں بلایا؟ کہتی ہے قالت الابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، اس لیے بلایا تم نے جو ہمیں اور ہماری بکریوں کو پانی پلایا تھا اس کا بدلہ دینے کے لیے بلایا، اجر دینے کے لیے بلایا، اس کی جزا دینے کے لیے بلایا، اس کی مزدوری دینے کے لیے بلایا۔ جانور کو آپ 3 دن ٹکڑا ڈال دیں، کتے کو ہی ڈال دیں، چوتھے دن آپ کو دیکھ کر دم ہلائے گا، پہچان جائے گا۔ اور جس خالق کا کھاتے کھاتے 80 سال کی عمر ہو گئی، آج تک رب کے دروازے کو نہ پہچانا، مالک کی چوکھٹ کو آج تک نہیں پہچانتا۔ فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا۔ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، لڑکی بھی جا رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی جا رہے ہیں۔ فلما جاءه القص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کی خدمت میں جا پہنچے، بوڑھے تھے، بالکل کمزور ضعیف تھے، بعض نے لکھا ہے کہ آنکھیں بھی جواب دے گئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا تھا؟ کہ جی ہاں پانی پلایا تھا۔ فرمایا میں بڑے دنوں سے تلاش میں تھا ایسے آدمی کی جو احسان کرنے والا ہو، جو غریب کا ساتھی ہو، جو کمزور کا حمایتی ہو، جو مظلوم کا معاون بنتا ہو، جو کمزور کی حمایت کر کے اپنے آپ کو خدا رب ذوالجلال کے سامنے لانے کا اقرار اور ارادہ رکھتا ہو۔ اللہ پاک نے تمہیں بھیج دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سرگزشت کیا سنائی کہ میں اس طرح کر کے مصر سے آیا ہوں، فلاں علاقے کا ہوں، اور یہ وجہ میرے نکلنے کی ہے، میں ڈرا ہوا ہوں۔ فرمایا لا تخف، اب نہ ڈرو، نجوت من القوم الظالمین، اب تم نجات پا گئے قوم ظالم سے، اب وہ نہیں تمہیں پکڑ سکتے، پرواہ نہ کرو، رب العالمین نے تمہاری مصیبت کے دن دور کرنی ہے۔ قالت احداهما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ لڑکی کہتی ہے کہ ابا جان ہم نے اس کے اندر خیر ہی خیر دیکھی، اتنا شرمیلا، اتنا حیا والا، اتنا غیرت والا، اتنے اچھے اخلاق والا، ہم نے کہا بھی تھا کہ آج ہمارا نمبر نہیں ہے، مگر انہوں نے زبردستی ہماری بکریوں کو پانی پلایا، اور ان کو بھی کہا تم بھی پلاؤ، اگر سختی کرو گے تو ماروں گا تمہیں۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا انی ان القیھا احدی ابنتی ہاتین
علی ان تأجرنی ثمانی حجج، فرمایا موسیٰ میں کمزور ہوں، میرے پاس بچیاں ہی بچیاں ہیں، میں ایک کا نکاح تیری ساتھ کر دیتا ہوں، اور شرط یہ ہے کہ 8 برس تک میری بکریاں آپ چرائیں گے، چونکہ ہمارا ظاہری سہارا کوئی نہیں، لڑکا میرے پاس ہے کوئی نہیں، میں کمزور ہوں، میرے پاس بچیاں ہیں، اس لیے 8 سال تک آپ میری بکریاں چرائیں۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں تو 10 سال چلا دوں گا، میرا تو ٹھکانہ ہی کوئی نہیں، جب میرا ٹھکانہ کوئی نہیں تو میں تو 10 سال بکریاں چرا دوں گا، تمہاری خدمت کروں گا۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی بچی جس کا نام مفسرین نے ہاجرہ لکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکاح کر دیا اور بکریاں چرائی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک شعیب علیہ السلام کی۔ آج آپ اور میں ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتے، ساس سسر کو ہم لوگ پیر کی جتی سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کا حق وہی ہے جو ماں باپ کا حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج خاندانوں کی لڑائی ہے، آج داماد اور سسر کی نہیں بنتی، ساس اور داماد اور جوائی کی نہیں بنتی، اور بدبخت ان کو ماں باپ نہیں سمجھتا اور وہ اس کو اپنی اولاد نہیں سمجھتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے 8 سال کا فرمایا، انہوں نے کہا میں 10 سال تک چراؤں گا۔ اب یہ بات نہیں کہ اس لیے چراؤں گا تم نے مجھے لڑکی دی ہے، فرمایا اس لیے کہ تمہارا کام کرنے والا کوئی نہیں، اور ہم نبی ہیں، ہم ہر اس کے کام آیا کرتے ہیں جس کے کوئی کام آنے والا نہ ہو۔ چنانچہ مدینہ پاک میں اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ باب السلام سے باہر نکل کر پوچھو کہ اس بازار کا نام کیا ہے، وہ مدینہ پاک کے باشندے آپ کو بتائیں گے کہ اس کا نام سوق النبی، نبی کا بازار۔ تو حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دکانیں تھوڑی بنوا رکھی تھی جن کا کرایہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کے گئے ہوں، یہ بات نہیں، بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے اس لیے سوق النبی کہتی ہے سارے مدینے کی بیوہ عورتوں کا سودا، سارے مدینے کی محتاجوں کا سودا، سارے مدینے کے یتیموں کا سودا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود لایا کرتے تھے، اسی بازار میں تشریف لایا کرتے تھے۔ علماء کرام نے لکھا ہے بعد مرتبہ آپ کے چادر کے پلے سودے باندھتے باندھتے ختم ہو جاتے، آپ اپنے کرتے کی جھولی میں بیوہ عورتوں کا سودا لایا کرتے تھے۔ آج سگا بھائی اگر کمزور ہو اس کے کام نہیں آتا، کوئی عزیز و اقربا میں کوئی کمزوری پڑ جائے اس کو اٹھنے کے قابل نہیں رہنے دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ رحمت نہیں، برکت نہیں، خیر نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں، عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے، چاروں طرف سے عذاب کو دعوت۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب گناہ علل اعلان ہونے لگیں، عام دنیا جب فحاشی اور بدماشی میں پڑ جائے تو قرآن کریم میں بھی ہے وہ قوم پھر عذاب کا انتظار کرے، خدا کا عذاب اس پر پھر آیا کرتا ہے، اجتماعی عذاب، ٹھوک کے بھاؤ موت آیا کرتی ہے۔ پھر نہ دفن کفن نہ غسل نہ جنازہ کچھ بھی نہیں ہوا کرتا۔ ہاں 30 اور 40 میں تو کہاں سے آئے تھے، کفن جنازے اور غسل، قبر ختم ہو جایا کرتی ہے، پھر آدمیوں کی کھوپڑیاں کتے کا سیٹا کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، فرمایا شعیب علیہ السلام سے کہ میں تو 10 سال پورے کر دوں گا، فرمایا فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میں تجھے تنگ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، میں تجھے زیادہ پریشان کرنے کا پروگرام نہیں بنائے بیٹھا، مجھے ارادہ تیرا تنگ کرنے کا نہیں۔ فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین،
موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے او میرے ابا بن گئے ہو، اور شعیب علیہ السلام او میرے سسر، مجھے انشاءاللہ نیکوکار لوگوں میں سے پاؤ گے، دھوکے باز نہیں ہوں گا۔ کئی لوگ لڑکی لے کر دھوکہ کر جاتے ہیں نا، لڑکی لینے سے پہلے تو میاؤ 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 اور تابے دار ہے جی، جتھے تہاڈا پسینہ ڈگ سی نا ساڈا اوتھے خون ڈگ سی، بول جتھے انہاں دا لہو ڈگدا ہے ساڈا اوتھے پر تھوک بھی نہیں ڈگدا۔ 4 دن کے بعد تمام نظام بدل جاتا ہے۔ کیا ہے جی، کون ہوتے ہیں آپ بکواس کرنے والے؟ لے اللہ کا نبی کہتا ہے ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین۔ اے شعیب علیہ السلام، پروردگار عالم کے حکم سے، مالک کائنات کی کریمی اور بندہ نوازی سے مجھے نیکوکار پاؤ گے، مجھے صالحین میں سے پاؤ گے، دھوکے بعد نہیں نکلوں گا، آپ کی لڑکی کو لے کر بھاگ نہیں جاؤں گا، تنگ نہیں کروں گا۔ یوں لکھا مفسرین نے، جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ میں تو نیکوکار لوگوں میں سے پاؤں، آپ مجھے پائیں گے، پروردگار عالم نے اسی وقت نبوت کا پروگرام بنا لیا، نبوت کا پروگرام بنا لیا۔ ادھر سے موسیٰ علیہ السلام چلے، حضرت ہاجرہ ساتھ ہیں، میدان ہے، صحرا ہے، جنگل ہے، بچے کی پیدائش کا حضرت ہاجرہ کو درد ہوا ہے، رات کا وقت ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا مجھے سردی بہت لگ رہی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر چاندنا دیکھا تو سمجھے کہ آگ جل رہی ہے، میں وہاں سے آگ لاؤں گا۔ قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، یا تو آگ لاؤں گا، بقبس او اجد علی النار ہدی، یا راستہ پوچھ کر آؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، اب آدائی فخلان علیک، جوتا اتارو، انک بالوادی المقدس طویٰ، تم پاکیزہ وادی میں کھڑے ہو، جوتا اتار کے آؤ۔ اتار دیا۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ میرے موسیٰ آگ نہیں ہے، تیرا پروردگار ہے، تیرے پروردگار کی تجلی ہے، تم آگ لینے آئے ہو، آ موسیٰ میں تجھے تاج نبوت اڑا دوں۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، گئے آگ لینے تو نبوت مل گئی۔ ہاجرہ منتظر ہے آگ کی، ادھر سے تاج نبوت آ رہا ہے، اور کیسے وقت میں آ رہا ہے، ادھر ہوا تھی، ادھر طوفان تھا، ادھر بیوی تھی، ادھر درد ذیل تھا، پریشانی تھی، پریشانی میں خداوند عالم نے دستگیری فرمائی، فرمایا میرے موسیٰ آجا، آج کے بعد تیرے ذمہ لگ گیا یہ، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، لوگوں سے جا کر کہو میرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا، میرے سوا کسی کو رکوع نہیں کرنا، میرے سوا کسی کی نظر نیاز نہیں دینی، میرے سوا کسی کے سامنے جھکنا نہیں۔ موسیٰ قوم کو بتا دو میرے سوا تمہاری مشکلوں کو آسان کرنے والا کوئی نہیں، تمہاری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، ڈوبتے ہوا کو میرے سوا بچانے والا کوئی نہیں، اور باہر والوں کو غرق کر دینے والا کوئی نہیں۔ تو قرآن کریم پڑھو، خدا آپ کو توفیق دے، یہ ناول چھوڑو، یہ افسانے چھوڑو، یہ شیکسپیئر اور ارسطو اور نالین اور یہ موزے تونگ اور یہ فلان اور ڈھماک، ان کو چھوڑو، کالی کملی والے کے دروازے پہ آ، خدا کی قسم تیری ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اس لیے قرآن مجید نے للکار کر کے آواز دی، فرمایا لوگوں اب بھی بعد آؤ ورنہ دیکھو پھر خدائی طریقہ۔
ہمارا طریقہ کسی سے مخفی نہیں، کسی سے چھپا ہوا نہیں۔ صبح کا وقت ہے، دنیا سوئی ہوئی ہے، بدماشی کر کر کے لوگ سو گئے۔ فرمایا قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارة من طین مسومة عند ربک للمسرفین۔ ملائکہ کہتے ہیں ہم ابھی جائیں گے، مجرم قوم کو علاج کریں گے، آسمان سے پتھر برسے، نوکدار پتھر برسے، پتھروں پہ نام لکھے ہوئے آئے، فلاں بدماش کو لگے، فلاں کو لگے، فلاں کو لگے، تباہی مچ گئی۔ اگر پہلی امتوں کے لوگ بدکاری کریں تو برباد ہو جائے، چوری کریں تو برباد ہو جائے، قتل و غارت مچائیں تو تباہی آ جائے، اس امت کو کھلی چھٹی ہے کہ جو چاہے کرتے رہے، انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو، اس معاشرے سے پناہ مانگو، ان حالات سے پناہ مانگو، اتنا خطرناک وقت آئے گا، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو جب لوگ قرآن کریم کو چھوڑ کر کنجریوں کے گانوں کے پیچھے لگ جائیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو، ہر کوٹھی سے، ہر بنگلے سے، ہر عمارت سے، چاروں طرف سے کنجری کی آواز آنے لگے گی۔ مشاہدہ کر لیں، دیکھ لیں، چل پھر کر آزما لیں، آج یہ امت کر کیا رہی ہے؟ جو گانا بجانا ہمارے ملک میں ہے وہ ہندوستان میں بھی نہیں۔ وہ بیچنے کے لیے چاہے جو کچھ بناتے ہو، ہندوؤں میں چل پھر کر دیکھو، ملیر کوٹلا، پٹیالہ، امبالہ، کرنال، پانی پت، دلی، اتنا ہمارے مقابلے میں 50% بھی گانا بجانا نہیں۔ وہ جب ہم ہندوستان گئے تو ہم نے جلندھر بس کے اڈے پہ چائے پی تو خاموشی تاری، سکہ ہوٹل تھا، میں کیا سردار جی کوئی رونکا شونکا لاؤ، تسی تے میں بیٹھے ہو جی میں میت لے کے بیٹھے ہو۔ کی مطلب میں کہا سی اتنے دوروں ٹر کے آئے ہیں، تسی اپنے ملک دا کوئی گانا گوڑا سناؤ۔ اکل لگے جی کریے کی رون کی بندے سارے پاکستان ٹر گئے۔ اتنے رونق لالا رہا ہی کوئی نہیں۔ عبادت بھی یہاں کوئی کرے گا نا وہ بھی صبح کو نبی نبیہ نبی نبیہ، یہ کوئی عبادت ہے، یہ کوئی تعریف ہے نبی کی؟ دوسری نہیں، استغفار نہیں، تلاوت نہیں، قرآن کے ساتھ تو دشمنی ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں تم سب کی طرف پیغمبر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میری تابع داری کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ایسی مار پڑے گی یاد رکھو گے۔ ادھر خداوند عالم نے بھی اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، غلامی کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اس ذلت میں جا پڑو گے جو کبھی بھی تم وہاں سے نکلنے کا پروگرام نہیں بنا سکو گے اور نکل نہیں سکو گے۔ اب آپ لوگوں کو پتہ نہیں، ہر وقت ہوٹلوں میں، گھروں میں بیٹھ کر کہتے ہو جی کھانے پینے کی چیزیں خالص نہیں ملتی۔ ارے تمہیں کھانے پینے کی، آج کل کھانے پینے کا خالص تو کہاں سے ملتا تھا؟ دین خالص نہیں رہنے دیا لوگوں نے، دین خالص رہنے دیا، اس میں اتنی ملاوٹ ہے، اتنی ملاوٹ ہے جس کی انتہا نہیں، اور یہ ملاوٹ تم نے کرائی ہے۔ اگر ان مولویوں کا پیٹ تم گھر بیٹھے بھرتے رہو تو پھر یہ بدعت کیوں کرے؟ میں اگلے دن گلبرگ لاہور بیٹھا تھا، ایک طالب علم مسافہ کر کے وہیں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا بھی تو کہاں رہتا ہے؟ کہنے لگا فلاں مدرسے میں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا اب کہاں چلا؟ کہنے لگا کیا بتاؤں، سوچ رہا ہوں کیسے جاؤں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا مولوی صاحب نے بل دیا ہے، وہ وصول کرنے کے لیے مجھے تنگ کر رہی ہے کہ وصول کر کے لا، میں جاؤں کیسے؟ میں نے کہا جا لیا، وہ چندہ لکھوایا تھا۔ کہنے لگا نہیں، ایک فوتگی ہو گئی، مولوی صاحب نے بل بنا کے دیا کہ 25 روپے کرایہ پھٹے کا، 50 روپے منجے کا، اور 100 روپے نماز جنازے کا، 250 روپیہ وصول کر کے لا۔
میں نے اسی دن شام کو پھر تقریر میں کہا کہ یا تو 200 روپیہ اپنے غلے میں جمع کر کے مرو، ورنہ جنازے پڑھانے خود سیکھ لو۔ آخر جیسے مہنگائی بڑھتی ہے ہم بھی تو بڑھائیں گے نا اپنا ریٹ۔ اللہ، حد ہو گئی۔ کون سمجھائے اور کون اس طرف لوگوں کو لگائے کہ دین کیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا ہے، اخلاق حسنہ کیا ہے۔ آج ہم لوگ رات یعنی ختم بھی پڑیں گے تو 50 کھانوں پہ، اور جس نبی کا امتی ہے 2 پتھر پیٹ پہ ہے، تلاوت قرآن کی ہو رہی ہے۔ اللہ، میرے نبی تیرے نبی، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، چاند سورج ستاروں کا نبی، کائنات کے ذرے ذرے کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، مسکراتی ہوئی کلیوں کا نبی، اولاد نبیوں کا نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن کریم نہیں پڑھتے۔ 2.5 برس تک صحابہ کرام نے، صحابیات نے شابیابی تعلیم میں درختوں کے پتے چبائے، 4 دن کے فاقے کاٹے، 8 دن کے فاقے گزارے، مگر دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ترمیم نہ ہوئی، کوئی تنسیخ نہ ہوئی، کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ مکے والوں نے زور لگایا، مکے والوں نے مارا، صحابہ کرام کے قیمے تو بڑھ گئے مگر دین کا سودا نہ کیا۔ آج مرد کیا کریں گے، آج جوان کیا کریں گے، آج ہوشیار لوگ کیا کریں گے۔ ہم سے تو مکے کی 90 سالہ بڑھیا حضرت نادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کافروں نے پکڑ رکھا ہے، کئی آدمیوں نے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، کئی آدمیوں نے سر پکڑا ہوا ہے، اور نادیہ کی زبان پہ لوہا گرم کر کے داغ دے رہی ہے، اور جب داغ دیتے ہیں اس وقت بھی نادیہ آواز لگاتی ہے اللہ الصمد۔ اور مکے والوں تم مجھے ختم کر سکتے ہو پر میرے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ کیا کما کے لے جائیں گے ہم لوگ، اللہ کی عدالت میں کیا پیش کریں گے کہ ہم یہ سودا کما کر کے لائے ہیں؟ یہ ہماری نجات کا ذریعہ بننا چاہیے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو رنگ دیا، جو تعلیم دی، جو تربیت کی، صحابہ کرام نے اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول فرمایا۔ ایسے ایسے لوگ پیدا کیے۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، او لوگوں، رب کائنات کی قسم ہے، میں نے ساری زندگی میں، تمام عمر میں، ساری کی ساری حیاتی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ساری عمر میں، عمر کی بات کی عثمان نے، اور آخری وقت میں کی کہ میں تمام عمر کے بارے میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، قسم کھائی مالک کائنات کی، کہ میں نے ساری زندگی میں جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ اور عیسیٰ فرماتے ہیں، او لوگوں، رب ذوالجلال کی قسم، میں نے تمام عمر میں کبھی گیت نہیں گایا، ساری عمر میں گیت نہیں گایا۔ عثمان فرماتے ہیں، جبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف بخشا، یہ عظمت بخشی، یہ مقام بخشا، یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ دربار رسالت ہو، در ہو کالی کملی والے کا، اور دلہا بن کر 2 مرتبہ عثمان آیا۔ فرماتے ساری عمر میں نے کبھی گیت نہیں گایا۔ آج ہمارے زمانے کے 70-80 سال کا بوڑھا ہو نا، بس کی انتظار میں بیٹھا ہو یا اسٹیشن پہ گاڑی کے انتظار میں بیٹھا ہو، اور ابھی دیر ہو تو وہ جو پھٹا ہوتا ہے نا، ہاتھ سے بھی بجائے گا اور پیروں سے بھی کھڑکا کرے گا، یعنی بیٹھا ہوا ہے، دل میں کنجری وسائے ہوئے گانا گا رہا ہے۔ اس عمر میں آ کر اب بھی شوق پورا نہیں ہوا، اب بھی ذوق پورا نہیں ہوا، اب بھی پیٹ نہیں بھرا، اب بھی گانا گانے کی تمنا ہے۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں رب کائنات کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے ساری زندگی میں کبھی بدکاری نہیں کی، ساری زندگی میں۔ تبھی تو یہ مقام ملا۔ مدنی کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، بے تکلف تشریف فرما ہے، آپ نے اپنے قدم مبارک دراز فرمائے ہوئے ہیں، کچھ کپڑا بھی پنڈلی کے قریب ہے۔ صدیق اکبر آئے، یوں ہی تشریف فرما رہے، فاروق اعظم تشریف لائے، یوں ہی تشریف فرما رہے، عثمان آئے، اٹھ بیٹھے، کپڑا ڈال لیا، با تکلف ہو بیٹھے۔ کسی نے پوچھا، اے کالی کملی والے ایسا کیوں؟ فرمایا، تم مجھ سے حیا نہیں کرو گے یا میں اس سے شرم نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے؟ ایسے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں حضرت عثمان ذی النورین جیسے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت نے پکے سے پکے، اور خود ارشاد فرمایا کہ جس دن سے میں نے کلمہ پڑھا، محاصرے کے آخری دنوں تک کوئی جمعہ ایسا نہیں جس جمعے
جمعے کو عثمان کہتے ہیں میں نے ایک غلام خرید کے اللہ نام پہ آزاد نہ کیا. کوئی جمعہ ایسا نہیں ساری زندگی کا. آج کل کے تو سخی لوگ بھی سال میں ایک مرتبہ ایمانی قسم ہے بس ہم تو ایک ڈھیر لگا دیا کرتے ہیں ہر موقع پر. سارے گناہ سال بھر کے جھوٹ بول لے جو کچھ کیا سارے ایک ایک چاول جو ہے نا دیکھ کا وہ 100 من گنا لے کے پرے کو بھاگ جاتا ہے. کتنا سستا سودا سمجھا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اعلان کر دیا تیرے گناہ مجھ سے مخفی نہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. نیکی کرے گا اسے بھی سنبھال کے رکھوں گا, بدی کرو گے اسے بھی سنبھال کے رکھوں گا. جو کمائی کر کے ادھر بھیجتے رہو گے تم بھول جاؤ گے میں اسے یاد رکھوں گا. تیرا نام اعمال پورا دفتر بنا کر تیرے حوالے کر دیا جائے گا اور آواز آئے گی اقرا کتابک, پڑھ اپنی کتاب کو. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, خود فیصلہ کر تجھے جنت ملنی چاہیے یا جہنم. خود فیصلہ کر. نام اعمال بھی تیرا, فیصلہ بھی تیرا, زندگی بھی تیری, کرتوت بھی تیرے, اعمال بھی تیرے, ریکارڈ بھی تیرا, مثل بھی تیری, فیصلہ بھی تیرا. خود بتا کہ تجھے کدھر پھینکنا چاہیے. تمام چیزیں ہمارے دماغوں سے رخصت ہو گئی اور ایسے بھولنے کی یاد تک نہیں. صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غریب نادار ہے, مفلس ہے, جماعت کی نماز ادا کرتا ہے, سلام پھرتے ہی فوراً دوڑ جاتا ہے. سارے صحابہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ بڑا جلدی جاتا ہے, اسے کیا کام ہے. سبحان اللہ نہیں پڑھتا, الحمدللہ نہیں پڑھتا, اللہ اکبر بیٹھ کے نہیں پڑھتا, سلام پھرا نہیں اور یہ دوڑا نہیں, اسے کیا کام ہے. ایک دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی, آپ نے اشارہ کر کے بلا لیا ادھر آ. ارے صحابہ تو وہ خوش قسمت انسان تھے, تمہیں تمہاری اماں بلائے گی, بہن بلائے گی, بیوی بلائے گی, ابا بلائے گا, یار بلائے گا, دوست بلائے گا. صحابہ وہ ہے جن کو کالی کملی والے بلایا کرتے تھے. تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف چل کر آیا, سامنے بیٹھ گیا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سلام پھرتے ہی فوراً کیوں بھاگ جاتا ہے. گردن جھکا بیٹھا, شرمساری کی وجہ سے گردن جھکا بیٹھا. میں تیرا نبی ہوں, غم گساری کروں گا, مجھے بتا تجھے کیا تکلیف ہے, تو کیوں جلدی سے نکل جایا کرتا ہے. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غریب آدمی ہوں, مفلس ہوں, نادار ہوں. تو یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ. ارے ان لوگوں کی تقدیروں کو کیا کہو گے جو دن میں کئی مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا کرتے تھے. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے فرمایا تجھے کیا بات ہے, تو جلدی سے کیوں نکل جاتا ہے. تو عرض کرنے لگا میرے آقا میں غریب ہوں, نادار ہوں, مفلس ہوں, مسکین ہوں, میں اکیلا نہیں, گھر والی موجود ہے, ہم غریب آدمی ہیں, ایک کپڑا ہے, یہ جو تہمد باندھے بیٹھا ہوں گھر والی کا دوپٹہ ہے. مجھے جماعت کی نماز کے لیے آنا پڑتا ہے, اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں. میرے جانے کے بعد اسے کپڑا سر پہ لے کر نماز ادا کرنی ہوتی ہے, اور کوئی بات نہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اس وقت میرے پاس بھی کچھ نہیں, جلدی ہی جا. پہلے اس کی گھر والی گھر میں بیٹھی ملا کرتی تھی, آج چوکھٹ پکڑ کر باہر جھانک رہی ہے. دیر ہو گئی نماز کو, کیا بات ہوئی, آج نماز کو دیر ہو گئی. جب نماز دل میں گھر کر جائے, ایک وقت کی نماز چھوڑنا بھی آدمی کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے, کانٹے بچھ جاتے. میں یہ کہتا ہوں اگر نمازی ہو, نماز پڑھنے کا باقاعدہ شوق ذوق اور خشوع خضوع دل میں اتر گیا ہو کہ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ 1 کروڑ روپیہ لے لے اور ایک وقت کی نماز نہ پڑھ, وہ کہے گا لعنت نہیں بھیجتا, مجھے 2 کروڑ نہیں چاہیے, میں اپنے رب کی حضور میں نماز ادا کروں گا. یہ ایسا ذوق ہے نماز کا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آنکھیں آخری عمر میں خراب ہو گئی. ڈاکٹر آئے, طبیب آئے اور کہنے لگے آنکھیں ہم بنا دیں گے, درست کر دیں گے, مگر 3 دن تک سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. ابن عباس نے فرمایا جاؤ, مجھے ٹکرے کھانا منظور ہے, مجھے ٹھوکرے کھانا منظور ہے, مجھے محتاجی منظور ہے, مجھے یہ معذوری منظور ہے, پر میں ایک وقت تو کیا 1 رکعت کا 1 سجدہ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں. مجھے نہیں چاہیے, ایسی آنکھوں کی ضرورت نہیں جو نماز سے مجھے منع کرتی ہے.
صحابی نے بتایا نہیں کہ مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے، بتایا ہے۔ تیسرے چوتھے دن آپ نے کچھ غلہ کچھ کپڑا اس صحابی کے گھر میں بھیج دیا، تو سنبھال کے رکھنے کے بجائے عورت کہتی ہے کیا مدینے کے ہر غریب کے گھر میں اتنا اتنا غلہ گیا آج؟ سب کو اتنا کپڑا ملا؟ صحابی نے کہا نہیں۔ پھر کہتی ہے ہماری کیا خصوصیت ہے، ہمیں کیوں ملا، ہمارے یہاں کیوں آیا؟ آج صحابی نے بتا دیا کہ پرسوں پرلے دن جو تم مجھ پر ناراض ہوئی تھی اور برسی تھی، مجھے دیر لگ گئی تھی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تھا، میں نے بتا دیا تھا، ہماری غربت کا حضور کو پتہ لگ گیا اس لیے زیادہ بھیجا ہے۔ تو خوش ہونے کے بجائے کہ اب مال ہمارے یہاں زیادہ آیا کرے گا، حضور ہمارا خیال فرمایا کریں گے۔ یوں لکھا کہ یہ بات سنتے ہی دھڑام سے زمین پہ بے ہوش ہو کر گر پڑی اور کہتی ہوئی گئی قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں مر گئی ہوتی، میرا دنیا میں نام و نشان نہ ہوتا، میں ختم ہو گئی ہوتی، میں کیا زندہ رہ کر کروں؟ اور میری غربتیں اور میرے دکھڑوں میرے گھر سے نکل کر میرے آقا تک پہنچے، بجائے خوشی پہنچانے کے کالے کملی والے کو بھی میں نے غم دیا۔ ایک عجیب انداز تھا ان حضرات کی زندگی کا جو ان کو دربار رسالت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ملا تھا، اور اس کی قدر کرتے کرتے آخری دم تک یہ لوگ اس پہ قائم دائم رہے۔ ہمارے یہاں تو آخری دم تک تو کیا جوانی ساری بیت جاتی ہے، بڑھیپا یوں ہی گزر جاتا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں آدمی بغیر کلمے کے مر رہا ہے، اور کلمہ تو کیا بلکہ گانا بجانا کرتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں، ہوش نہیں ہوتا کسی کو، اور پھر بھی اللہ سے ڈر نہیں۔ ضلع جہلم میں ایک بہت بڑے ذمہ دار کو دشمنوں نے قتل کر کے دریا میں پھینک دیا، اسی سال کی بات ہے۔ لاش ہیڑ سے گزر کر نہروں میں پہنچی، سرگودے کے علاقے میں پولیس والوں کو خبر دی گئی کہ ایک لاش ہے، انہوں نے چک والوں کے ذمے لگا دی کہ تم نکالو اور دفناؤ کفناؤ۔ لاش نکال لی گئی، چمڑا گل چکا تھا، شکل بدل چکی تھی، اب بیوار سی لاش ہے۔ لاؤڈ اسپیکر تو اب چکوں میں بھی بہت لگے ہوئے ہیں، دیہاتوں میں بھی لاؤڈ اسپیکر کھلا اور اعلان ہوا، 5 پیسے 10 پیسے 2 4 آنے چھوٹے بچوں کے ہاتھ مسجد میں بھیجو، بیوار سی لاش ہے، کفن خریدنا ہے۔ چندہ دیا لوگوں نے، بچے لائے، کفن دیا، نماز جنازہ کی، دفن کر دیا۔ اگلے ہی دن پتا چلا کہ جس پہ چندے کا کفن پڑا 15 مربوں کا مالک تھا۔ ساری عمر کما کما کے مر گیا مگر گھر کا کفن بھی نہ ملا، نہ جانے کتنا کمایا، کتنا سنبھالا، کتنا جوڑا، کتنا اکٹھا کیا، آخری حال یہ ہے 2 گز کفن کا ٹکڑا بھی مقدر میں نہیں، اور بلکہ اللہ پاک نے اعلان کر دیا اور لوگوں تمہیں کفن نظر آتا ہے، آخرت کے حالات کا تمہیں علم نہیں، انا اعتدنا للظالمین احاط بهم سرادقها، میں نے ظالموں کے لیے، بے انصافی کرنے والوں کے لیے، بڑے بڑے مجرموں کے لیے میں نے ایسی جہنم تیار کر رکھی ہے جس کی چاروں طرف قناتیں بھی آگ کی ہے، اور جب پانی 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 پکارو گے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، فرمایا ایسا پانی پلاؤں گا جس کو پینے سے اتڑیاں منہ کے بل باہر نکل آئے۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا ایسا پانی ملے گا جس کے پینے سے نیچے کا ہونٹ سوج کر پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا، اوپر کا لب سوج کر کمر پہ جا پڑے گا۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے، روایت انس لکھا ہے کہ جہنم میں ایک آدمی کا بدن 3 میل لمبا 3 میل چوڑا پھول کر سوج کر ہو جائے گا۔ کیا زندگی ہے اگر ایسا مرنا ہو آدمی کا، پھر تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اتنے اولو العزم پیغمبر کا امتی ہو کر جس نبی نے یہ ارشاد فرمایا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں جو آدمی کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھا کرے گا، جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھتا رہے گا پڑھتا رہے گا پڑھتا رہے گا، قیامت کے دن اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا فرمایا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعد آدمی مجھ پہ اتنا درود پاک پڑھے گا، اتنا درود شریف پڑھے گا، قیامت کے دن اس گھبراہٹ والے دل اتنے بڑے مجمع میں خود اس کو تلاش کر کے حوض کوثر پہ لاؤں گا۔
आदत नहीं, दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत नहीं पड़ती। जिन्हें आदत पड़ी उन्होंने सारी जिंदगी इसको निभाया। जो इस चाशनी में पड़ गए और लुत्फानंदोज हुए उन्हें मजा आया। मौलाना जाफर तनेसरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अंग्रेजों ने हम कई आलिमों को पकड़ के बड़ा मारा और बड़ी परेशानी दी, चमड़े उधेड़ दिए, आखिरकार एक पिंजरा बनाया, उसमें नोकदार खार तार लगाए, मुझे उसमें बंद कर दिया। फरमाते ना मैं खड़ा हो सकता था, ना मैं बैठ सकता था, ना मैं सीधा हो सकता था। मैंने हर सांस में दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया, लम्हा ब लम्हा पढ़ता रहा। अचानक मुझे चक्कर आया, मैं नोकदार तारों पे गिरा, उधर मुझे इमामुल अंबिया का दीदार नसीब हो गया। नाराए तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत। यहाँ आया ना दुरूद शरीफ पढ़ने का मजा, कि दुरूद पाक पढ़ने का यूं लुत्फ आया करता है। मौलाना काजी एहसान अहमद शुजाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मियां वाली जेल में गाजी इल्मुद्दीन से मिलने के लिए जब मैं गया तो मैंने सुपरडेंट जेल से कहा कि हमारा एक कैदी है फांसी की कोठरी में, मैं उससे मिलना चाहता हूं। तो सुपरडेंट जेल कहने लगा, मौलाना उसे कैदी ना कहो, पिछली रात उसकी कोठरी की छत से लेकर आसमान तक मैं नूर की एक लाट देखता हूं। और हजरत काजी साहब फरमाते थे कि जब मैं गाजी इल्मुद्दीन से मिला तो मुस्कुराता हुआ मुझे मिला और मैंने पूछा तेरा क्या हाल है? कहने लगा, काजी साहब अगर मैं अपना हाल बता दूं दुनिया में 2 मिनट जीना पसंद नहीं करोगे, तुम जीना पसंद नहीं करोगे अगर मैं अपना हाल बता दूं। और वजह यह है कि कोई रात ऐसी खाली नहीं जिस रात को मुझे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार ना होता। मालिक कायनात की कसम, फजर की नमाज का उस वक्त तक हम सलाम नहीं फेरते, मुकम्मल नहीं बनती जब तक आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद ना पड़े। जोहर की नमाज मुकम्मल नहीं, असर की नमाज मुकम्मल नहीं, फजर की नमाज मुकम्मल नहीं, मगरिब की नमाज मुकम्मल नहीं, ईशा की नमाज मुकम्मल नहीं, वितर की नमाज मुकम्मल नहीं, तहज्जुद की नमाज मुकम्मल नहीं, इशराक की नमाज मुकम्मल नहीं। कोई नमाज भी उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं हमारे नजदीक जब तक अहले बैत पे दरूद और सलाम न पढ़ा जाए। तुमने सिर्फ उन लोगों को देखा जो साल में 10 दिन आले नबी का तज़किरा करते हैं। आओ कारी हनीफ को मुबारकबाद दो, मेरे बुजुर्गों को मुबारकबाद दो, जुमे की नमाज हो, ईद की नमाज हो, हत्ता कि जनाजे की नमाज क्यों ना हो, कोई नमाज भी हो, जब तक आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद न पढ़े हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती। नाराए तकबीर, नाराए देवबंद। जनाब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला इतना मर्तबे वाला, इतना मुकद्दरों वाला जवान है, इतना खुशबख्त जवान है, अल्लाह तबारक व तआला ने इतना मर्तबा दिया। खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा के यहाँ पैदा हुए। जनाब फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरवाजे पे मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। दरवाजे पे आकर आवाज दी, लख्ते जिगर मैं अंदर आया चाहता हूं। अंदर से रोने कैसी आवाज आई, अब्बा तशरीफ लाने से पहले अपनी चादर अंदर फेंक दो। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चादर अंदर फेंक दी। बाद में तशरीफ लाए, आपने पूछा लख्ते जिगर आज क्या बात थी, चादर पहले क्यों मांगी? रोती हुई अर्ज करने लगी, अब्बा हालत इतनी गैर हो गई, सारा बदन छुपाने के लिए घर में कपड़ा कोई नहीं। जनाबी फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खड़ी होकर नमाज की नीयत बांधी। धड़ाम से गिर पड़ती है, फिर खड़ी होकर के नीयत बांधती है, फिर गिर पड़ती है, फिर खड़ी होकर नीयत बांधती है। सरकार मदीना से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं। आपने फरमाया लख्ते जिगर क्या बात है? अर्ज़ किया मेरे अब्बा आज तेरी लख्ते जिगर का 5 दिन का फाका है। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा बेटी आज दिल बर्दाश्ता हो गई। फरमाया लख्ते जिगर मुसल्ला तो उठा। अपना मुसल्ला जो उठाया
نیچے جو نظر ماری ساری زمین سونے کی بن گئی، ساری زمین سونے کی بن گئی۔ ابا نے فرما دیا بیٹا بیٹی جتنا چاہو اٹھا لو، جتنا چاہو لے لو، گٹھڑی باندھ لو، گھر بار بھر لو، الماریاں بھر لو، بکسے بھر لو، جتنا دل کرے سونا اٹھا لو، لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن ذرہ ذرے کا حساب دینا پڑے گا۔ علماء کرام نے لکھا اتنی بات سن کر لگتے جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کے ٹکڑے پر تھوک دیا، مصلی بچھا لیا، پھر عرض کرنے لگی میرے ابا میں قیامت کے دن سے حساب و کتاب سے اتنی گھبراتی ہوں، مجھے فاقہ پسند ہے، مجھے سونا نہیں چاہیے۔ آج ماننے والوں کا حال دیکھو، ہم لوگ کتنے مارے مارے پھرتے ہیں، صبح سے شام اور شام سے صبح، اسی چکر میں ہو جاتی ہے میں بڑا بن جاؤں، میں بڑا بن جاؤں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی سے روٹی کا وعدہ فرما رکھا ہے، اب ہر آدمی اللہ میاں سے کوٹھی مانگتا ہے۔ اللہ میاں کا سب سے وعدہ کوٹھی کا نہیں ہے۔ امیر غریب مرد عورت بوڑھا جوان تمام کے تمام اب اسی چکر میں ہے، کوٹھی ہونی چاہیے، ایک ہو جائے تو دو ہونی چاہیے، دو ہو تو تین ہونی چاہیے۔ مکہ مکرمہ میں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا آج سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 دن کا فاقہ ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکوا کر کے بھی لے گئے، ریشن بھی لے گئے، اور وہاں جا کر بڑی عجیب بات فرمائی، عرض کیا میرے آقا آپ نے 5 دن کا فاقہ کیوں کہتا ہے جبکہ آپ کو معلوم ہے میری جان تیری ہے، میرا مال تیرا ہے۔ کون آج یہ کہے؟ اللہ پاک مدینہ منورہ کی سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ دوپہر کا وقت ہے، چھت نہیں ہے مسجد کی، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، وہاں دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ فاروق اعظم تشریف لائے، انہوں نے پوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں تجھے کیا معلوم ہے آج ابو بکر کو 2 دن کی بھوک نے بے-تاب کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آج تیرے بھائی فاروق کا بھی یہ حال ہے، 3 دن کے فاقے نے گھر میں نہ بیٹھنے دیا، میں بھی مسجد میں آ گیا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان دونوں حضرات سے وجہ پوچھی، انہوں نے بتا دی، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ابو بکر آج تیرے نبی کا 5 دن کا فاقہ ہے۔ تینوں حضرات اکٹھے ہو کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ گئے، انہوں نے کھانا تیار کیا۔ جب سامنے لایا گیا آپ نے ایک روٹی پہ سالن رکھ کر فرمایا 5 دن کا فاقہ تو میرا ہے، میری فاطمہ کا نہ جانے کتنے دنوں کا فاقہ ہے، پہلے اس کو دیا۔ اتنی عزیز لخت جگر، اتنی پیاری نور نظر، اور اس کا اپنا مقام اللہ کے نزدیک اتنا بڑا۔ علامہ شاہ عبد العزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، پلس رات لگی ہوگی، نیچے جہنم ہوگا، 500 برس کی چڑھائی ہوگی، 500 برس کی برابری ہوگی، 500 برس کی اترائی ہوگی، 1500 سال کا سفر ہے، تلوار سے تیز ہے، بال سے باریک ہے، نیچے جہنم میں گزریں گے سب، رسول گزریں گے، انبیاء گزریں گے، پیغمبر گزریں گے، صحابہ کرام گزریں گے، اولیاء گزر رہے ہوں گے، قطب ابدال گزریں گے، غوث گزریں گے، تمام لوگ گزرتے رہیں گے۔ جب آئے گی باری فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی، ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء
یغضوا من ابصارکم۔ او آدم صفی اللہ، اے نوح نجی اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ، او صحابہ کرام کی جماعت، اولیاء کرام کی جماعت، اور کتب و ابدالوں کی جماعت، تمام کے تمام اپنی نظریں نیچی کر لو، اس لیے کہ فاطمہ الزہرا گزرنے والی ہے۔ نگاہوں کو نیچا کر لے۔ جس خاتون کا پل صراط میں اتنا بڑا اکرام ہے، احترام ہے، جہاں کسی کا لحاظ نہیں ہے، اس کی اولاد کتنی خوش نصیب اور کتنی اعلیٰ درجے کے مقام کی مالک ہوگی۔ تین کام ایک وقت میں فرماتی تھی، جھولا بھی جھلاتی تھی، چکی بھی پیستی تھی، اور قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی۔ آج تم نے فاطمہ الزہرا کا لباس ان عورتوں کو نہیں بتایا، پیغمبر کی بچیوں سے روشناس نہیں کرایا۔ ہر گھر میں VCR چلا چلا کر بدماش بنا دیا تم نے اپنی معصوم بچیوں کو، ان کا دماغ خراب کر دیا۔ اور منہ پہ ہاتھ پھیر کے دیکھ، بے عزتے تیرے پلے کچھ بھی نہیں رہا، بغیرتی کی زندگی رہ گئی۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا، شیر خدا لیے مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، فرمایا میری ایک آخری وصیت ہے، اور وہ یہ کہ اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی، میرا جی چاہتا ہے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے، میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ اور اس خاندان کے غلاموں کا یہ حال ہے، نبی کے ماننے والوں کا یہ حال ہے، شادی ہو وہ فوٹو اخباروں میں، دلہے کا بھی دلہن کا بھی، اور کوئی معاملہ ہو فوٹو ہی فوٹو اخبار میں، یعنی جب تک تیری دھی کا 1 لاکھ آدمی دیدار نہ کر لے باپ کی تسکین نہیں ہوتی۔ کیا عجیب قوم بن گئی۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پیدا ہوئے، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے گھٹی پلائی، اپنے منہ مبارک کا لعاب دیا، نام بھی آپ نے رکھا۔ سارا دن گود میں کھلایا کرتے تھے، تمہارے بچے موٹر کار ہوائی جہاز میں کھیلیں گے، دادی کی گود میں کھیلیں گے، نانی کی گود میں کھیلیں گے، خالہ کی گود میں کھیلیں گے۔ حسین وہ جوان ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتا تھا۔ پانی پلانا، کھانا کھلانا، کلمے سکھانا، قرآن پڑھانا نانا کی طرف سے ہے، تربیت کی ہے، تعلیم دی ہے، ہر قسم کی تعلیم دی۔ ایک دن پاؤں چلتے تھے، خاصے تھے، مدینہ منورہ میں اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ صحابہ صفہ کی ایک جماعت تھی طالب علموں کی، جن کے لیے صدقے کی کھجوریں وہاں لوگ دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں گودام تھوڑی بنے ہوئے تھے، یا بوریاں بھر کے تھوڑی، ایک کونے میں پڑی تھی وہ کھجوریں۔ نانا کی انگلی ہے، وہ انگلی دیکھ کس کی ہے؟ یہ وہ انگلی ہے، چاند کو اشارہ کر دیا تو کلیجہ پھٹ گیا۔ یہ وہ انگلی ہے، یتیم کے سر پہ پھیر دی، بادشاہ بنا دیا۔ یہ وہ انگلی ہے، ایک پانی کے پیالے میں رکھ دی، اتنا بڑا چشمہ جاری ہوا، کئی ہزار صحابہ کرام نے انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پی لیا۔
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ میں انگلی پکڑ رکھی اور نانا کے ساتھ چلے جا رہے ہیں. یہ چلتے چلتے بچہ نا ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی. اتنا فرما دیتے تھے تو کوئی بڑی بات تھی کہ بھئی بچے آئندہ نہ اٹھانا، یہ کھجوریں ہمارے کھانے کی نہیں. بلکہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسے کے حلق میں انگلی ڈال کر وہ کھجور باہر نکال لی، نہیں اندر جانے دی. فرمایا بیٹا سید کے لیے صدقے کا مال حرام ہے، تم میری آل ہو، صدقہ تو اور لوگوں کے لیے. میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب نانا بھی موجود تھا، نواسا بھی موجود تھا کہ صدقے کا مال. مسئلہ تو آج بھی ہے کہ سید کے لیے صدقے کا مال حرام ہے، پر آج کل کا سید تو جھٹکے کا بھی نہیں چھوڑتا. صدقے کا تو الگ راہ ملنا چاہیے. جتنے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے افسر سید ہیں ان سب نے تھوک رکھا رشوت پہ. ہاشمی خاندان کا جوان، سید خاندان کا جوان کبھی صدقہ نہیں کھاتا. اور یہی وجہ ہے کہ آج کل ذرا شکلیں تو دیکھو. اگر کوئی یوں آواز لگائے نا شاہ صاحب، یوں پیٹ پھیر کے مڑ کے دیکھو نا توے کا پٹھا پاسا کون آبے. میرا دل نہیں مانتا جس کی رگوں میں خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غیرت والا خون ہو، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہادری والا خون ہو، فاطمہ الزہرا کی آل اولاد میں سے ہو، وہ آدمی بدصورت نہیں ہو سکتا. سید بڑا سخی ہوتا ہے، وہ تو کھلا کے راضی، پلا کے راضی، وہ مخلوق کی خدمت کر کے راضی، وہ خود کچھ نہیں مانگتا. www.shahideislam.com بھیا ہمارے جو ہندوستانی لوگ ہیں یہ بیچارے پڑھے لکھے اتنے نہیں ہوتے، ان کو بڑا سین ویسے ہی نہیں آتا. یہ پہلی آواز نکالتے ہیں سیاہ صاحب. جب میں دولت دے دوں، اولاد دے دوں، مال دے دوں، مقدمے سے بری کر دوں، تندرستی عطا کر دوں، اللہ پاک فرماتے ہیں جب تو یوں کہتا ہوا عدالت سے نکلتا ہے نا فلانے بزرگ نے مینو بری کرا دیتا، فرمایا میرا غضب جوش میں آتا ہے تیرے پیر پکڑ کر پٹک پٹک کے تجھے زمین میں مارو. کیا میں نے نام غیروں کا؟ تو خود گوارا نہیں کر سکتا جو تیری ہو وہ کسی سے آنکھ لڑائے، اور میں کیسے گوارا کروں بندہ میرا سر دوسرے کے آگے جھکائے؟ میں کیسے گوارا کروں؟ اور فرمایا جب کسی کا سر میرے دروازے پہ نہیں جھکتا پھر مجھے بھی اپنی خدائی کی قسم ہے اگر میں مٹی اور درختوں کے سامنے نہ جھکاؤں تو میری خدائی کیا ہوئی. ہر چیز کا مٹیریل آپ کو معلوم ہے. ساری دنیا کہتی آتی ہے کہ گڑ ڈالو تو گڑ کا مزہ آئے گا، شکر ڈالو گے تو شکر کا مزہ آئے گا، جتنا خرچ کرو گے اتنا ہی مزہ آئے گا، ویسا ہی لطف آئے گا. یعنی ہر چیز کا جیسا مٹیریل ویسا ہی مال تیار ہوگا. کبھی انسان نے بھی غور کیا اپنے مٹیریل کی طرف کہ میں بنا کی چیز سے ہوں؟ اللہ. کبھی آدمی نے بھی سوچا کہ میرا مٹیریل کیا ہے؟ حالانکہ قرآن کریم للکار کی آواز دیتا ہے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ثم جعلناہ نطفۃ من ماء مہین، میں نے تجھے ذلیل پانی سے بنایا، گندے پانی سے بنایا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، میں نے تجھے ایسی چیز سے بنایا جس چیز کا نام لینا بھی تیرے ماں باپ پسند نہیں کرتے تھے. لم يكن شيئا مذكورا.
اپنی حقیقت کو سوچ، اپنی اصلیت کو سوچ. اور پھر میں نے تجھے بغیر اسباب کے پیدا کیا. ذرا توجہ تو کرو. فرمایا تیری ماں ساگ کھایا کرتی تھی اور میں اندر اندر آنکھیں بنا رہا تھا. اسباب تو دیکھ، مٹیریل تو دیکھ. ماں ساگ کھاتی ہے، اندر آنکھیں بن رہی ہیں جو سارے جہان کو دیکھ لیں. اماں گاجریں کھاتی ہے، اندر دل بن رہا ہے. اماں روٹیاں کھاتی ہے، اندر دماغ تیار ہو رہا ہے. اماں دال کھاتی ہے، اندر زبان تیار ہو رہی ہے. کس نے بنائے؟ فرمایا آؤ. کبھی تم نے آسمان دیکھ کر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، ستاروں سے میں سمجھ میں نہیں آتا، چاند کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ میں نہیں آتی، سورج کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ میں نہیں آتی. اور چل تو اپنے اصلیت کی طرف تو دیکھ کر مجھے مان جا. اپنے مٹیریل تو دیکھ. فرمایا تیری اماں ہزاروں چیزیں، سبزیاں، ترکاریاں، دال، گوشت کھاتی ہے، اندر ہڈیاں بن رہی ہیں. ادھر چائے کا پانی پیتی جاتی ہے تیری اماں. میں اندر اندر کتنا بہترین چہرہ بناتا جا رہا ہوں. فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. اور میرے بندے میں نے تجھے 3 اندھیروں میں پالا. ماں کے پیٹ کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا. ماں کو پتہ نہیں، ماں سوئی ہوئی ہے، میں بنا رہا ہوں. تیری اماں کام کاج میں لگی ہوئی ہے، میں تجھے بنانے میں لگا ہوا ہوں. یہ پیارے پیارے لب کس نے بنائے؟ یہ پیاری پیاری آنکھیں کس نے بنائی؟ یہ کان کس نے بنائے؟ ان کانوں کے اندر جھلی اور پردے کس نے لگائے؟ یہ زبان کس نے دی؟ یہ دل و دماغ کس نے دیا؟ فرمایا میرے بندے کبھی تو غور کیا کر. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک. اللہ تیری رگ رگ بنانے والا میں. اور میرے بندے مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جتنے یہ تیرے سر پہ بال ہیں ایک بھی کسی اور کا بنایا ہوا نہیں. شکل تو کجا، لب تو کہاں، آنکھیں تو کون بنائے گا، ہاتھ تو کون بنا سکتا ہے، پیر تو کون بنا سکتا ہے، دل و دماغ تو کون بنا سکتا ہے. دماغ کے اندر سونگھنے کی طاقت کس نے رکھی؟ زبان کے اندر بولنے کی طاقت کس نے رکھی؟ چکھنے کی طاقت کس نے رکھی؟ ہاتھ کے اندر پکڑنے کی طاقت کس نے رکھی؟ پیر کے اندر چلنے کی طاقت کس نے رکھی؟ کانوں کے اندر سننے کی طاقت کس نے رکھی؟ فرمایا ذالکم اللہ ربکم. اور میرے بندے جب یہ سب کچھ کرنے والا میں اور میری یہ بات بھی مان جا تیرا رب میں ہوں. کوئی نہیں میرے سوا تیری بگڑی بنانے والا، تیری مشکل کشائی کرنے والا کوئی نہیں، تیری حاجت روائی کرنے والا کوئی نہیں، تیری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں. فرمایا تیری تو کیا مجال ہے. بڑے بڑے جب پھنسے سب نے میری ذات کو پکارا. فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون. جب آرام پہنچتا ہے، جب میں دولت دے دوں، اولاد دے دوں، مال دے دوں، مقدمے سے بری کر دوں، تندرستی عطا کر دوں، اللہ پاک فرماتے ہیں جب تو یوں کہتا ہوا عدالت سے نکلتا ہے نا فلانے بزرگ نے مینوں بری کرا دیتا، فرمایا میرا غضب جوش میں آتا ہے تیرے پیر پکڑ کر پٹک پٹک کے تجھے زمین میں مارو. کیا میں نے نام غیروں کا؟ اللہ تو خود گوارا نہیں کر سکتا، جو تیری ہو وہ کسی سے آنکھ لڑائے، اور میں کیسے گوارا کروں بندہ میرا سر دوسرے کے آگے جھکائے؟ میں کیسے گوارا کروں؟
اور فرمایا جب کسی کا سر میرے دروازے پہ نہیں جھکتا پھر مجھے بھی اپنی خدائی کی قسم ہے اگر میں مٹی اور درختوں کے سامنے نہ جھکاؤں تو میری خدائی کیا ہوئی؟ پھر در در کی مٹی چاٹتا ہے۔ کون آج اللہ کی قرآن کریم کو مانتا ہے؟ عورتوں کے اندر جو سیلاب چل گیا سو چل گیا، جو بات چل نکلی سو چل نکلی۔ فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو، او بادشاہ، او امیرو، گورنرو، وزیرو، سفیرو، ذمہ دارو، تاجرو، یا ایھا الناس، او مولویو، او پیرو، او فقیرو، دروی درویشو، کلندرو، یا ایھا الناس، او لوگو اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس کے ایک حکم سے سارا نظام عالم ذرہ ذرہ ہو کر برباد ہو جائے گا۔ ڈرو اس مالک سے جو ایک منٹ میں بے اولادہ بنا سکتا ہے، ایک منٹ میں کوٹھی کو برباد کر سکتا ہے، ایک منٹ میں تمام نعمتوں کو چھین کر فقیر بنا سکتا ہے۔ بس ہم کہتے ہیں، آپ سنتے ہیں، دل میں یہ باتیں جمتی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اگر میری خدائی تیری سمجھ میں قرآن کریم سے نہیں آئی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نہ آئی، تو پھر 360 جوڑ سر سے لے کر پیروں کی انگلی تک میں نے لگائے ہوئے ہیں، اپنے ایک ایک جوڑ سے پوچھ لے تجھے کس نے بنایا؟ ایک ایک جوڑ سے پوچھ، ان کے اندر مکھ کس نے رکھی؟ نشیب و نما تو دیکھ، تخلیق تو دیکھ آدمی کے اللہ پاک نے کس طریقے سے بہتر صورت میں بنائی ہے۔ اور ظاہر ہے اللہ نے کسی کی امداد نہیں لی کہ آؤ ذرا کان بنوانا جی اچھے سے، ذرا آپ کی فرم آنکھ بنانے والی ہے، آنکھ آپ کی ہو جائے، زبان میری ہو جائے، بندہ بن جائے گا۔ فرمایا نہیں، دنیا کے کام کرتے پھرو، بناتے پھرو، چلتے پھرو۔ فرمایا میرے بندے کا بال تم کوئی ساری دنیا کے سائنسدان ٹیکنالوجی کے ماہر مل کر بنا ہی نہیں سکتے۔ تو فرمایا اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے۔ ڈرنے کا یہ مطلب نہیں کہ نماز پڑھنے مسجد میں آ جاؤ۔ فرمایا اتقوا ربکم، دکان پہ بیٹھا بیٹھا بھی ڈر، کارخانے میں کام کرتا کرتا بھی ڈر، مزدوری کے لیے جاتا تبھی ڈر، گلی میں سے گزرتا ہوا بھی ڈر۔ اتقوا ربکم، ڈر اس پروردگار سے، مال خریدتا ہوا بھی ڈر، بیچتے وقت بھی ڈر، لوگوں کی بہن بیٹیوں کے پاس سے گزرتا ہوا بھی ڈر۔ اتقوا ربکم، ڈر اس پروردگار سے جس سے چھپنے کا تیرا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا۔ فرمایا اس دن سے بھی ڈر جس دن کوئی کسی کے ذرہ برابر کام نہ آ سکے گا۔ قیامت کا دن، حشر کا دن، محشر کا دن، حساب و کتاب کا دن، اللہ کی عدالت کی پیشی کا دن، پروردگار عالم کی حضور میں جانے کا دن، نام اعمال تلنے کا دن، ہر شخص کا نام اعمال کھبے یا سجے ہاتھ میں ملنے کا دن۔ ساری کائنات جانتی ہے کہ قرآن کریم نے صاف صاف یہ بات اعلان کہہ دی کہ وہ ایسا دن ہے کوئی کسی کا نہیں بنے گا۔
اولاد ماں باپ کی بننے کو تیار نہیں ہے، ماں باپ اولاد کے بننے اپنی اپنی میں جو پڑے ہوئے ہیں. بیوی خامند کی نہیں بنتی، خامند بیوی کا نہیں بنتا، اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہے. روایت میں یوں آتا ہے، ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ جو دماغ ہے ناک کے ذریعے بہ کر باہر نکل جائے گا. سوا نیزے پہ سورج کی تپش، آنکھوں سے خون بہے گا. اہل محشر پناہ پکار اٹھیں گے، اور پھر کوئی 1-2 گھنٹے کی تو بات نہیں. قرآن کریم کی روح سے اور آیت کی صاف وضاحت سے پتہ چلتا ہے 50,000 سال کا ایک دن. ذرا تصور میں تو لاؤ. اللہ ارے آج تم نماز کی پرواہ نہیں کرتے، رضائی نہیں اتار سکتے، صبح کو پڑے رہتے ہو، کب تصور میں آئے گی یہ بات کہ 50,000 سال کا دن کیسے گزرے گا؟ اب تو صبح کو عورت نہیں اٹھتی، مرد نہیں اٹھتا، شام کو یوں ہی کھا پی کر گدھے کی طرح بغیر نماز پڑھے سو جاتے ہیں، پرواہ ہی نہیں. فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. 50,000 سال کا ایک دن. درخت نہیں، چھاؤں نہیں، کند نہیں، کوٹھی نہیں، بنگلہ نہیں، سمندر ختم، دریا ختم، نہر ندی نالے ختم، چشمے ختم، نل کے کنویں ختم، پانی کا نام و نشان نہیں. نظام عالم کو پہلے برباد کیا جائے گا، پھر یکدم سارا وجود ملا لیا جائے گا. اذا السماء انشقت، یہ آسمان کڑاک کڑاک کر کے پھٹ پڑے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے زمین پہ دھڑام دھڑام کر کے گریں گے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین بوریے کی طرح سے لپیٹ دی جائے گی. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ بڑے بڑے پہاڑ ہوا میں کپاس کی طرح اڑتے پھریں گے. اللہ تمام کے تمام علامات قرآن کریم بتا رہا ہے. اور آج مسلمان ہے، میں خود ہوں، آپ ہیں، میں قسم کھاتا ہوں کہ ہمیں خدا کے کلام پہ یقین کوئی نہیں. اگر یقین ہو پھر یہ غفلت. صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساری رات کروٹیں بدلتا ہے. صبح ہوئی بیٹی نے پوچھ لیا، ابا جان میں ساری رات دیکھتی رہی، آپ کو نیند نہیں آئی، کیا کوئی تکلیف ہے؟ دیکھنے والی بیٹی کے بھی قربان جاؤں، بے چین ہونے والے ابا کے بھی قربان جاؤں. آخر بیٹی بھی جاگ رہی ہوگی تبھی تو دیکھا ہوگا. کہنے لگے ابا میں نے ساری رات کروٹیں بدلتے دیکھا، کیا بات ہے، آج نیند کیوں نہیں آئی؟ فرمایا لختے جگر او نور نظر، او میری بیٹی کل قرآن کریم کی ایک آیت سن کے آیا ہوں، ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. او میری بیٹی جس نے قرآن کریم کے ذریعے جہنم کی خبر سن لی ہو، جہنم کے انگاروں کی خبر سنی ہو، جس نے جہنم کی تباہ کاریاں سن لی ہو، او میری بیٹی نیند کیسے آئے؟ کیسے نیند آئے؟
امام شافعی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے جلیل القدر ولی کامل ہیں، وقت کے امام ہیں، پرہیزگار متقی ہیں، اپنی بیٹی کو فرمانے لگے لگتے جگر تیری آنکھیں بگڑتی چلی جا رہی ہیں، میں دیکھتا ہوں تو ساری رات نیند نہیں کرتی، ساری رات سوتی نہیں، مصلی پہ کھڑی ہو کر قرآن پڑھتی رہتی ہے، تو کچھ نیند کر لیا کر، آنکھوں سے محتاج ہو جائے گی۔ عرض کرنے لگے ابا جان نیند آتی ہے، بستر پہ لیٹ جاتی ہوں، آنکھ لگنے کو ہوتی ہے، فوراً میرے دل میں خیال آتا ہے شافی کی بیٹی تو نے تو بستر سنبھال لیا، صبح تیری نہ معلوم زمین کے اوپر ہوگی یا لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی۔ پھر میری نیند اکھڑ جاتی ہے، پھر کھڑی ہو کر خدا کا قرآن پڑھتی ہوں۔ وہ ساری رات قرآن پڑھا کرتے تھے، اور بدقسمت قوم تمہیں صبح اٹھ کر قرآن کا سپارہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ مسلمان پر قرآن کا دیدار نصیب نہیں، قرآن کی زیارت نصیب نہیں، گدھے کی طرح کھاتے سو گئے اور گدھے کی طرح صبح اٹھ کر کھانا پینا شروع کر دیا۔ تو رب کے کلام کا اتنا باغی کہ تو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اور دنیا کی چیز اگر گھر میں نہ ہو، ٹھنڈے ٹھنڈے سانس مارتے ہیں عورتیں بھی، ہاں جی اپنی زمین کوئی نہیں نا، اپنی ہاں جی مکان اچھا اپنے پاس کوئی نہیں، فلاں چیز اپنے پاس کوئی نہیں۔ کبھی کسی نے ٹھنڈا سانس مارا کہ ہم 10 آدمی ہیں گھر کے، ایک آدمی بھی قرآن پڑھنے والا نہیں، ہم سارے کے سارے پتہ نہیں کیسے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اگر دل میں عظمت ہو، ڈاکٹر ہو، افسر ہو، وزیر ہو، آخر ہے تو انسان، ہے مسلمان، ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، پھر قرآن سے اتنا دور کیوں ہے؟ تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا میرے بندے ہر حال میں ڈر، ہاں تیری ساری چلاکیوں کو میں جانتا ہوں، تیری ساری ہوشیاریوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ فرمایا وہ دن دور نہیں، آیا وقت قیامت کا، آیا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ فرمایا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا۔ دنیا نے پھنسا لیا، چہل پہل میں پھنس گئے، اس کے رنگ روغن میں لگ گئے، اس کی زیب و زینت میں لگ گئے، رات اسی کی سوچ ہے، دن میں اسی کا فکر ہے، اور مرنے کا کسی کو بھی فکر نہیں۔ قرآن کریم کی آخری سورت، آخری لقمان کے آخری آیتوں میں عجیب مضمون رکھا ہے۔ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث۔ قیامت کا ٹھیک وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کسے معلوم ہے ابھی اگلے منٹ میں کیا ہو جائے گا، سیکنڈ میں کیا ہو جائے گا۔ اچھا ایک بات میرے ذہن میں آئی، یہ بڑے بڑے لوگ آپ کو ملیں گے دیہاتوں میں بھی، بازاروں میں بھی، شہروں میں بھی، فلانا بزرگ غیب کی باتیں بتایا کرتا تھا، فلانا ولی یوں بتایا کرتا تھا۔ کبھی یہ بھی تو پوچھنا کہ اس ولی نے کبھی یہ بھی بتایا کہ میں مروں گا کب، کس دن مروں گا؟ جب اپنی موت کا پتہ نہیں تو اور کسی چیز کا کیا پتہ ہے؟ صرف اٹکل پچو تیر لگانے والی بات ہے۔ ابھی چند مہینے ہوئے یہاں میرے پاس چند نوجوان آئے ملتان شہر سے، اور کہنے لگے کہ 25,000 کی چوری ہو گئی ہے، بتا کدھر کون لے گیا، کدھر لے گیا۔ میرے پاس آئے یہاں، میں نے کہا بتا دوں گا پر آدھے لوں گا۔ کہنے لگا نہیں دیکھنا جی اتنا تو نہ کرو۔